بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر کی نفسیات 12th نفسیات کا لیکچر نفسیاتی طریقے علاج۔ یہ سیکنڈ چیپٹر کا لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے نفسیاتی طریقے علاج، تھراپیوٹک میتھڈ۔ اب اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اکثر ڈاکٹرز وغیرہ کچھ تھراپی وہ کہتے ہیں کہ تھراپی کرنی ہے یا تھراپیوٹک علاج ہے یہ۔ اب تھراپی اصل میں ہوتی کیا ہے؟ تھراپی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو یا کسی انسان کی آرگن کو تھراپی کے ذریعے اس کو دوبارہ جگانا یا اس کو کسی کام کے قابل بنانا۔ جیسے کہ ایک انسان کا بہت ہی بری طریقے سے حادثہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد اگر وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ تھراپسٹ کے پاس جاتا ہے۔ وہ تھراپسٹ کیا کرتے ہیں؟ میڈیسنز اور اس کے کچھ ایکسرسائزز کے طریقے سے ذریعے سے اور اس کو موٹیویٹ کرنے کے ذریعے سے اس کو چلنے کے قابل بناتے ہیں، تو اس طریقے کو تھراپی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہماری نفسیات کے اندر تھراپی کا جب طریقہ آتا ہے تو وہ اصل میں ہے کیا؟ وہ تو میں نے آپ کو ابھی جو بتایا وہ میڈیکل طور پر تھا نا، فزیکلی طور پر وہ تھراپی کی جاتی ہے، لیکن اب نفسیاتی طریقے علاج میں تھراپیوٹک میتھڈ کیا ہے؟ ڈاکٹر سید اظہر علی رضوی اپنی کتاب نفسیاتی علاج، روایت اور جدید رجحانات 1989 میں مولانا اشرف علی تھانوی کے طریقہ علاج کو دو اقسام میں بیان فرماتے ہیں۔ یعنی کہ ڈاکٹر سید اظہر علی رضوی نے اپنی کتاب میں مولانا اشرف علی تھانوی کے طریقہ علاج سے متاثر ہو کر انسپائر ہو کر انہوں نے انہی کے طریقے کو دو اقسام میں بیان کیا۔ ان کی کتاب کا نام یہاں پر دیا گیا ہے نفسیاتی علاج اور جدید رجحانات۔ ان کی کتاب میں انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کے طریقے سے انسپائر ہو کر انہوں نے اس کے طریقے کو دو اقسام میں تقسیم کر دیا۔ دو اقسام کیا ہیں؟ علاج بذریعہ کتب، علاج بذریعہ صحبت۔ علاج بذریعہ کتب یعنی کہ کتابوں کے ذریعے علاج کرنا، اور علاج بذریعہ یا صحبت یعنی کہ کسی کی صحبت، کسی کی کہتے ہیں نا کسی کی صحبت میں رہ کر وہ ایسا ہو گیا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک صحبت والا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا طریقہ علاج نصیحت آموز ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے طریقے علاج کا نام سلوک رکھا، جسے آپ نے اس طرح سے بیان کیا۔ نمبر 1، یہ علاج معجزات اور کشف و کرامات پر مبنی نہیں ہے۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ علاج ہوتا تھا، لیکن یہ علاج اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ایک بار ایک چیز کا استعمال کیا تو وہ معجزے کی طرح فٹافٹ ہی مسئلہ حل کر دیتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی تھی۔ اب دوسرا ہے، اس طریقے علاج سے روز قیامت کے دن آپ کی گناہوں سے نجات نہیں ہوگی، گناہوں سے نجات آپ کے اعمال صالحہ کی وجہ ہے۔ اب دوسری بات یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس طریقے علاج میں آپ اتنی گناہوں سے پاک بھی نہیں ہو جائیں گے کہ آپ سمجھیں کہ لوگ سمجھیں کہ ہم نے یہ علاج کروایا ہے تو اب ہم فوراً ہی گناہوں سے بھی نجات پا لیں گے اور آخرت میں ہم بہت بخشے جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ تو صرف یہ تو ہمارے اعمالوں پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 پہ ہے، اس طریقے علاج میں جادو ٹونا استعمال نہ ہوگا اور نہ ہی مالی، ذاتی اور قانونی فوائد حاصل ہوں گے۔ اب وہ نمبر 3 پر انہوں نے یہاں پر رکھی ہے ایک شرط کہ جی اس طریقے علاج میں جادو ٹونا بھی استعمال نہیں ہے، میجک استعمال نہیں کیا گیا، اور نہ ہی مالی، نہ ہی وہ پیسے لیتے تھے، اور نہ ہی ان کو ذاتی طور پر اور قانونی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا یہ طریقہ علاج میں۔ اب چوتھے نمبر پر ہے، اس علاج کے تحت ذہنی امراض کا علاج جادوئی رسومات کے ذریعے نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ چوتھے نمبر پر پھر انہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ اس طریقے علاج سے ذہنی امراض کا علاج جادوئی رسومات سے نہیں کریں گے وہ۔ پھر نمبر 5 پہ ہے، یہ طریقہ علاج اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ مریض کے ذہن میں برائی کا تصور نہ آئے گا اور نہ مرشد کی توجہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اور یعنی کہ اس بات کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کی گارنٹی نہیں دیتے کہ وہ اگر علاج اس مریض کا کر رہے ہیں تو وہ دوبارہ اس بات کی طرف نہیں جائے گا۔
یعنی کہ وہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ اگر ایک علاج کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد کی بات وہ انسان کے اوپر خود ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ نمبر 6 ہے، یہ طریقہ علاج اس بات پر زور دیتا ہے کہ سالک مستقل مزاجی اور مضبوط ارادے کے ساتھ علاج میں شریک ہو، اس کے بغیر صحت نہیں مل سکتی۔ اب نمبر 6 پہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب جو علاج کروانا چاہتا ہے وہ اس کا اپنا جو اس کی اپنی جو رائے ہے، یعنی کہ وہ خود علاج کروانا چاہے، یعنی کہ وہ زبردستی اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ طریقہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ مریض جب خود تعاون کرے گا اس علاج میں تبھی وہ ذہنی صحت حاصل کر سکے گا، اگر اس کا تعاون نہیں ہوگا تو اس علاج کرنے میں مشکل ہوگی۔ اب نمبر 7 پہ ہے، یہ طریقہ علاج اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ سالک اپنی نمازوں میں جذب کی کیفیت میں چلے جائیں اور ہمیشہ کیف و مستی میں ڈوبے رہیں۔ اب اس میں بھی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اب اس طریقے علاج کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان پانچوں وقت نمازی ہو جائے اور وہ بالکل نمازوں میں کھویا رہے۔ ڈاکٹر رضوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ علاج کے بارے میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے یہ معلوم کرتے کہ سالک کا مسئلہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اختیاری اعمال کی جانچ کرے۔ فرد غیر اختیاری اعمال پر قدرت نہیں رکھتا جو کہ اللہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، انہیں خدا پر چھوڑ دے۔ یعنی کہ آپ لوگ ڈاکٹر رضوی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی جب اس طریقوں سے علاج کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے مریض کی حالت دیکھتے ہیں کہ مریض کو اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مریض کو اختیاری مسئلہ ہے یا غیر اختیاری یعنی کہ اس کے اختیار میں ہو کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے، وہ ان کے اندر وہ ہو، اور غیر اختیاری یعنی کہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا یا کوئی کسی وجہ سے وہ مسئلہ نہیں آتا تو اس مسئلے کو اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اس طریقے کا علاج تھا۔ اب جو اوپر جو ہم نے پوائنٹ پڑھے ہیں، اب ان پوائنٹس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان پوائنٹس کا مطلب ڈاکٹر رضوی نے جب اپنی کتاب میں لکھا تو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کے جب طریقے کو پڑھا نا تو انہوں نے اس طریقے کو پڑھتے ہوئے ان باتوں کو نوٹ کیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی ان طریقوں سے کے علاج کرتے تھے، تو ان میں یہ انہوں نے پوائنٹ نہیں ڈالے کہ جی وہ علاج کرتے تھے تو انسان بالکل نمازی ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے اس طرح کے پوائنٹس یہاں پر تحریر کر دیے۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا طریقہ علاج اچھا تھا، لیکن اس طریقے علاج میں اس طرح کے معجزات بالکل نہیں کہ آپ سمجھنے لگ جائیں کہ آپ بالکل ہی پاک ہو جائیں گے، آپ ایک دم سے ہی جادو کی طرح ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک سادہ طریقہ تھا لیکن اچھا تھا۔ اب تھراپی سینٹر یعنی کہ خانقاہ پر لوگ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے مسائل لکھ کر پوچھتے اور آپ ان کے علاج کے لیے تحریری مواد فراہم کر دیتے تھے۔ یعنی کہ جب مریض اپنے مسئلے کے لیے آپ کے پاس آتے تو آپ ان کو تحریری یعنی کہ لکھ کر چیزیں دے دیتے تھے۔ بعض اوقات آپ ان کو کچھ کتب پڑھنے کے لیے کہہ دیتے۔ اس طرح سے یہ مریض اپنے غیر منطقی کردار اور سوچ تک پہنچ جاتے اور اپنے مسائل کا حل کر لیتے۔ اب وہ کتابیں پڑھنے کو کیوں کہتے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی کے اس تھراپی کے طریقے میں وہ دماغ کی تھراپی کرتے تھے، دماغ کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ ان کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے۔ وہ اس لیے ان کا پہلا طریقہ تھا کہ کتب کے ذریعے لوگوں کا مسئلہ حل کرنا۔ کچھ لوگوں کے مسئلے ایسے ہوتے تھے کہ وہ سمجھ آتے تھے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے تو اس کا حل اس کتاب میں ہوگا، تو وہ پھر اس انسان کو، اس مریض کو خود کہتے ہیں کہ تم یہ والی کتاب پڑھو، تو وہ انسان وہ کتاب پڑھ کر اپنے مسئلے کا حل خود نکال لیتا تھا، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی تھی، کیونکہ کتابیں بھی پڑھنے سے بھی انسان کے کچھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کتابیں بھی خاص قسم کی ہوتی تھی، اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی اسلامی طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا تھا
وہ مریض جو شدید ذہنی مشکلات اور امراض کا شکار ہوتے، مولانا انہیں خانقاہ پر بلا لیتے تھے اور مسئلے کی نوعیت کے مطابق انہیں انفرادی یا گروہی علاج اور صحبت سے فیض یاب کرتے۔ خانقاہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو نصیحت فرماتے اور نمازوں کے درمیانی وقفے کے درمیان یکسوئی کی مشقیں کرواتے تاکہ ان کی ذہنی اور روحانی صحت بحال ہو سکے۔ اب یہ دوسرا طریقہ ہے صحبت کے ذریعے علاج۔ اب یہ وہ صحبت کے ذریعے تھراپی کیسی ہوگی، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ مریض جو شدید ذہنی مشکلات اور امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ سیریس پرابلم ہے شیزوفرینیا ٹائپ کی، تو وہ پھر ان کو اسی حساب سے اپنی خانقاہ یعنی کہ اپنے جو علاج کرنے کی جگہ تھی وہاں پر بلا لیتے اور وہاں پر رہنے کے لیے ان کو کچھ دنوں کے لیے جگہ دے دیتے، اور پھر ان کو کچھ لوگوں کو گروہی طریقے سے یعنی کہ ایک ساتھ لوگوں کو گروپ بنا دیتے تھے اور ایک ساتھ بیٹھ کر وہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، یا انفرادی طریقے سے انفرادی گروہی طریقہ یعنی کہ اکیلے مریض کو بیٹھ کر مشقیں کرنے کو کہتے ہیں، اور گروہی یعنی کہ گروپس میں بٹھا کر لوگوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے کا اور ایک دوسرے سے مسئلہ شیئر کرنے کا کہتے ہیں۔ اس طرح بھی ان کے ذہن کی تھراپی ہو جاتی۔ پھر ان کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتے مولانا اشرف تھانوی کہ نمازوں کے درمیانی وقفے کے دوران یکسوئی یعنی کہ خاص ایسی مشقیں کرنے کو کہتے کہ جن سے ان کی ذہنی اور روحانی جو صحت ہے وہ بحال ہو جائے۔ نمازوں کے درمیانی وقفے میں وہ ایسی مشقیں کرتے ہیں جس سے ان کی جو پہلی ذہنی صحت وہ بحال ہو جاتی، یا پھر جو اگر ان کے پاس صحت نہ ہوتی تو وہ صحت ان کے پاس آ جاتی۔ اس طرح وہ اس طریقے سے انسانوں کی تھراپی، ان کے دماغ کی تھراپی کرتے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے لیکچر لیا نفسیاتی طریقے میں تھراپی کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ یہ تھراپی کا طریقہ آج ہم نے اس کو اچھے سے کلیئرلی سے ہم نے پڑھ لیا۔ آپ کو سمجھ آئی؟ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر جو بات آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیا کریں، میں آپ کو کمنٹ میں بتا دیا کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک کریں، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔